آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے اور بیت المقدس کو پہلی بار فتح کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح بیت المقدس کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ انبیاء کی سرزمین کو فتح کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جنرل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت عمرو بن العاص نے فلسطین کے بعض مقامات فتح کر لیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک طابلس، لو، امواس کے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ عمرو بن العاص رومی فوجیوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھے اور ان کا مقابلہ روم کے بڑے جنرل اطرابون کی فوج سے تھا جو فلسطین کے شہر اجنادین میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر نے اجنادین کا محاصرہ کر کے اطرابون کو بیت المقدس کی طرف دھکیل دیا۔ رملہ اور بیت المقدس ایسے دو شہر تھے جہاں رومی مسلمانوں سے لڑ سکتے تھے۔ اطرابون نے ایک دھمکی بھرا خط عمرو بن العاص کو لکھا، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہ علاقہ فتح نہیں کر سکتے۔ جواب میں حضرت عمرو بن العاص نے لکھا کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں سے مشورہ کر لو، شاید تمہاری عبرتناک تباہی سے پہلے تمہیں کوئی نیک مشورہ مل جائے۔ تبری کی روایت میں ہے کہ اطرابون نے جب یہ خط پڑھا تو اس جملے پر کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں بہت زور سے ہنسا۔ اس کے ساتھیوں نے اطرابون سے پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ عمرو بن العاص اس ملک کا فاتح نہیں ہے۔ اطرابون نے جواب دیا کہ بیت المقدس کے فاتح کا نام عمر ہے جس میں 3 حرف ہیں۔ اس دوران اطرابون اور بیت المقدس کا پادری قلعہ بند ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں خط روانہ کیا اور تفصیل لکھ کر انہیں تشریف آوری کی دعوت دی۔ ان حالات کا جائزہ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیت المقدس کے سفر کا رخ کیا اور جابیہ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ تمام صحابہ اکرام کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ ادھر پادری نے صلح کی درخواست کی کہ حضرت عمر فاروق خود تشریف لائیں اور صلح کریں۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کا سفر بڑا عجیب و غریب تھا۔ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ آپ نے اونٹنی پر سفر کیا جس پر 2 تھیلے تھے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں، اور سامنے پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ تھا۔ سفر لمبا تھا اس لیے ایک غلام کو ساتھ کیا اور اس غلام سے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمام راستے میں اونٹنی پر بیٹھا آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، کیونکہ یہ انصاف کے خلاف ہے، اس لیے ہم باری باری اونٹنی پر سفر کریں گے۔ مقام جابیہ پر صلح نامہ تیار ہوا جہاں رومی حکومت کا نمائندہ بھی موجود تھا۔ اتنے میں اطلاع ہو گئی کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ پادری سفرینوس کا خیال تھا کہ امیر المومنین کا ایک بڑا لاؤ لشکر نظر آئے گا۔ اس نے جو دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھا ان کی طرف آ رہا ہے اور دوسرا اس کی نکیل پکڑے آگے چل رہا ہے اور ان کا حلیہ دیکھنے لائق تھا۔ پھٹے جوتے، بالوں پر گرد و غبار، پیبند لگا کرتا جس پر 1-2 نہیں بلکہ 14 پیبند لگے ہوئے تھے جن میں سے کچھ چمڑے کے تھے۔ پادری کا دل قبول نہیں کرتا تھا کہ وہ عظیم المرتبت فاتح جس نے سلطنت روم اور فارس کو تاراج کیا، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ فلسطین کی فتح مکمل ہونے کے بعد آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو اب حضرت ابو عبیدہ اور سرداران فوج
سیدنا حضرت عمر فاروق کا پھٹا ہوا اور میرا کچیلا لباس دیکھ کر ایک قیمتی لباس آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یہ پوشاک اتار کر اسے پہن لیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں اسلام کی عزت کافی ہے، غرض کہ اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ رومیوں نے عالم عرب و عجم کے فرما روا کے لیے دروازے کھول دیے اور کہا بے شک یہی فاتح بیت المقدس ہے۔ پھر آپ حضرت داؤد کی محراب کی جانب بڑھے اور حضرت داؤد کی سجدے والی آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا، غرض کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس تشریف لانے سے جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ آج پھر بیت المقدس کسی عمر اور صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔